اور مانا ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد۔ لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کیسے آپ نے، کیسے آپ نے کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیسے آپ نے کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ حاضر و ناظر، حاضر و ناظر، نور بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر، نور بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ اعمال کا، کیوں نہ اعمال کا پلڑا ہو باری انصیر، کیوں نہ اعمال کا پلڑا ہو باری انصیر، کیونکہ میزان پہ، کیونکہ میزان پہ آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، کیونکہ میزان پہ، کیونکہ میزان پہ آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں۔ پڑھیے صلی علی نبینا۔
صلی علی حبیبنا صلی علی محمد قدموں میں بلا لیجیے قدموں میں بلا لیجیے یا نبی مدینے میں قدموں میں بلا لیجیے یا نبی مدینے میں کاش ہم چلے جائیں آج ہی مدینے میں کاش ہم چلے جائیں آج ہی مدینے میں قدموں میں بلا لیجیے کون ہے یہ دیوانہ کیسا ہے یہ دیوانہ کون ہے یہ دیوانہ کیسا ہے یہ دیوانہ قبر میں بھی کہتا ہے قبر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں قبر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں قدموں میں بلا لیجیے بعد میرے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا بعد میرے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا آدمی وہ ایسا تھا آدمی وہ ایسا تھا جو مر گیا مدینے میں آدمی وہ ایسا تھا جو مر گیا مدینے میں قدموں میں بلا لیجیے کون ہے یہ دیوانہ کیسا ہے یہ دیوانہ کون ہے یہ دیوانہ کیسا ہے یہ دیوانہ محشر میں بھی کہتا ہے محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں قدموں میں بلا لیجیے یا نبی مدینے میں کاش ہم چلے جائیں آج ہی مدینے میں قدموں میں بلا لیجیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد میرے آقا کی مدت ہوئی ہے
میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں کھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ یہ میرا ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے، نہ کوئی حسین ہے۔ یہ میرا ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے، نہ کوئی حسین ہے، کہ روح ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ روح ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں کھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں۔ الحمدللہ علی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ، ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ، وخص المستنبسین بزینۃ ثوابہ، واحمد رضا واحبابہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میری آپ سے گزارش ہے، میری بات توجہ سے سننا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، آپ سے کسی نے پوچھا، آپ نہ تو کسی مدرسے میں پڑھے ہیں، نہ ہی آپ نے کسی عالم فاضل کے پاس آپ گئے ہیں۔ دیکھو، طالب علم ہوتا ہے، پہلے مدرسے میں جاتا ہے، پھر حافظ قرآن ہوتا ہے، پھر عالم ہوتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، ڈاکٹر تو آپ بن گئے ہیں، لیکن علامہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے نبی پر کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھا۔ جس دن میرا کروڑ مرتبہ درود و سلام مکمل ہوا، رب نے مجھے سارے علوم عطا فرمائے۔ سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے دیں، اس لیے مجھے علامہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا، چاہے آپ دکھلاوے سے پڑھیں، ویسے کوئی عبادت دکھلاوے سے کریں نا، صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، دکھلاوے سے دیں، وہ آپ کی قبول نہیں۔
لیکن درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے بزرگوں نوجوانوں کہ حضور کی ذات پہ جب بھی آپ محبت سے پڑھیں گے، دکھلاوے سے پڑھیں گے، رب کی ذات آپ کا وہ درود قبول کروا۔ آج رات کو میں ایک چیز دیکھی کہ سعودی عرب کا واقعہ دیکھا درود کے حوالے سے۔ شیخ ابو صالح ان کا نام ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا آپریشن ہوا دل کا۔ ایک ڈاکٹر نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 14 ڈاکٹر تھے جو آپریشن تھیٹر میں موجود تھے۔ جب شیخ صاحب کا آپریشن ہوا تو آپریشن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دل کے اوپر خون جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ تو آپس میں مشاورت کی ڈاکٹروں نے کہ یہ شیخ صاحب کو کہنے لگے شیخ صاحب معذرت سے ہم نے بڑی توجہ کی، بڑا زور لگایا، لیکن معذرت سے آپ کا دوبارہ آپریشن ہوگا۔ آپ کے ذوق کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ لبنانی ایک نرس تھی جو اس جگہ پہ موجود تھی اس آپریشن کے اندر، وہ شیخ ابو صالح کو کہتی ہے صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھو۔ یہ میٹنگ ڈاکٹروں کی جاری ہے، لیکن میرے نبی کے محبت کے ساتھ درود پڑھو گے تو آپ کا دل کا آپریشن کامیاب ہو جائے گا۔ جب وہ 14 کے 14 ڈاکٹر واپس آئے نا تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ وہ دل بالکل اپنی طرح حرکت کر رہا ہے اور صاف ہے، خون چلنا بند ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا شیخ ابو صالح سے یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنے نبی کی ذات پہ دل میں درود و سلام پڑھا، رب نے میرے سارے دل کے وال کھول دیے۔ تو آپ کے دلوں کے وال کھلنے چاہیے، محبت سے، ذوق سے، پیار سے، عشق سے درود و سلام پڑھیں۔ یہ بندے نہیں دیکھے جاتے کم ہے یا زیادہ یا تھوڑے ہیں، اللہ کے نبی کی ذات جو ہے وہ ہمارے اخلاص کو دیکھ رہی، اللہ اور اس کا رسول ہمارے اخلاص کو، محبت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو ایک بات سناؤں گا آگے چل کے، انشاءاللہ آپ کے دل کو ایمان کی تازگی ملے گی۔ تو اس لیے آپ نے محبت سے، پیار سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ آپ ادھر درود و سلام پڑھیں، ادھر آقا مدینے میں خوش ہو جائے۔ یہ تھوڑے کی بات نہیں ہوتی، بندے کم ہو یا زیادہ ہو، دیکھا جاتا ہے اخلاص اور محبت۔ درود و سلام پڑھیں بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد سٹیج کی زینت میری ملت کے علماء کرام، بالخصوص خوبصورت آواز کے مالک، مقرر ذیشان، واضح، خوش لحان، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد آصف خان اتاری صاحب، سٹیج کی زینت خطیب اعظم جنڈالہ، میرے بعد وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے، اور بلبل ثنا خان مصطفیٰ جناب خلیفہ محمد مہتاب صاحب جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائی اور جنہوں نے اس بزم کے سجانے میں، یہ سارا انتظام کرنے میں محبت کا اظہار کیا، جناب چودھری رحمان صاحب اور چودھری سفارش صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہی محبت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے نا، یہ اکثر میں بات سناتا ہوں، اخلاص کی بات آ گئی آپ کے ذوق کے لیے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے نا تو جانوروں نے سنا کہ اللہ کا نبی آ گیا۔ جانور کون تھے؟ ان کا نام بھی آپ یاد رکھ لیں، ہرن، اور بڑا خوبصورت جانور ہے۔ جب انہوں نے سنا نا کہ جنگل بیابان کے اندر کہ اللہ کا نبی آیا جس کا نام آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو وہ جنگل سے ایک پورا ریوڑ لے کر، ایک مجمع لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا نا، اللہ کے نبی نے جانوروں کو جب دیکھا نا تو اللہ کے نبی جوش میں آ گئے، فرمایا جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا نبی آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے ان کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا،
جب ہاتھ پھیرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی قدرت دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو کستوری عطا فرما دی، اور کستوری ایسی دیکھو 20,000 سے تولا ہے، اور دیکھیں، اور وہ کستوری ان جانوروں کے اندر آ گئی۔ اللہ کے نبی کی ذات کا یہ محبت اور اللہ کے نبی کی ذات سے پیار اور اللہ کے نبی کی ذات سے عشق کا یہ صلہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب ہاتھ پھیرا تو ان کے اندر کستوری آ گئی، اور کستوری ایسی آئی، کمال کی کستوری آ گئی۔ جانور جب جنگل میں جاتے ہیں واپس لوٹ کر کیا دیکھتے ہیں کہ پورا جنگل خوشبو سے مہک گیا، پورا جنگل خوشبو سے مہک گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے جانوروں یہ تو بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے، پہلے بھی اس جنگل میں رہتے تھے اور کہاں گئے تھے؟ فرمایا ہم جنگل میں رہتے تھے لیکن اللہ کے نبی کو دیکھنے گئے تھے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے نبی کی محبت کی یہ محفل سجائی ہے، اخلاص سے، پیار سے، عشق سے سجائی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے نبی آپ کو ضرور تحفہ دے گا، چاہے وہ رات کو دے، چاہے وہ دن کو دے، چاہے اللہ کے نبی سال کے بعد دیں، چاہے وہ کسی وقت بھی آپ کو عطا کر دیں۔ ابھی دیکھیں تحریک لبیک والوں کی شان دیکھو، تحریک لبیک کی شان یہ ہے کہ تحریک لبیک اب چل رہی ہے اور آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی محبت میں آ رہی ہے۔ ظالم بڑے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی محبت ان کے سینے میں ہے، اور وہ میں رات کو دیکھ رہا تھا گجرانوالہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ جا رہے ہیں۔ جہلم شہر میں انہوں نے بڑا انتظام کیا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب عشق سینے میں ہو تو کوئی بھی آگے کام نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی کا عشق لے کر آئے ہیں، وہ شمع لے کر آئے ہیں۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں چڑھدے سورج ٹلدے ویکھے، چڑھدے سورج ٹلدے ویکھے، بجے دیوے بلدے ویکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، کھوٹے سکے چلدے ویکھے، تے جنہاں دا جگ تے کوئی نہ ہوئے او بھی پتر پلدے ویکھے، اودی رحمت دے نال بدھیا پانی اتے بندے چلدے ویکھے، جنہاں قدر نہ کیتی یار دی بلیا ہتھ خالی او ملدے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی اساں تے پتھر دل بھی گلدے ویکھے۔ آج دیکھ لیں کہ وہ دل لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ رب کا نبی ان کے ساتھ ہے، اور ہماری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، قافلے والوں کے ساتھ۔ ڈرنا نہیں آپ نے، ہم نے ایک دن مرنا ہے۔ اور بابا فرید فرماتے ہیں نا، یہ آپ کا یہ شعر بڑا اکثر میں پڑھتا ہوں کہ دنیا تے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوون تے حسن لوکی ٹر جاویں تے رون۔ آج مولانا علامہ استاد محترم خادم رضوی صاحب دنیا سے گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ایسا کام ہو رہا ہے کہ ہر مولوی ہر پیر ان کو مان رہا ہے۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا امام بری سرکار کا جو گدی نشین ہے نا، انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ میرے جتنے مرید ہیں کو نبی کے اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ قربان جاؤں ایسے پیروں پر کہ جن کے سینے اللہ کے دین کی روشن سے جگمگا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ ادھر کشمیر میں بیٹھے ہیں نا، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، لائیو میں دیکھ رہے ہیں، روزانہ نیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دین کی شمع روشن ہوگی۔ اور میں نے آج سے پہلے پڑھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اسلام آباد کے اندر دین کا اسلام ایسا پھیلے گا اور تاریخ لبیک پھیلائے گی، اور مولانا الیاس ستار قادری پھیلائیں گے۔ اور یہ بات میں نے پڑھی ہے، اور یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اسلام آباد کے اندر اسلام کی گونج جو ہے وہ شمع روشن ہوگی، اور گونج اٹھے گی، اور اب اٹھنے والی ہے۔ تو آپ لوگوں کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، عشق ہونا چاہیے۔ دیکھو مولانا استاد محترم خادم رضوی صاحب دام البرکات العالیہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کے بیٹے بھی رات کو اسلام آباد میں لے کر آئے ہیں۔ اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں آگے جا رہے ہیں، اب انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ ان کے اندر سینے کے اندر ایک شمع ہے۔ اور جس طرح کہتے ہیں نا سلطان العارفین سلطان بہو فرماتے ہیں عاشق ہوویں عشق کماویں، عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو۔ دیکھو وہ پہاڑ کی طرح آ رہے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں، گولیاں چل رہی ہیں، سیدھی چل رہی ہیں، بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ پہاڑ کی طرح آ رہے ہیں۔ عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں ہوں، سہ سہ بدیاں ہزاروں لامیں، کر جاویں
باغ بہارا ہوں منصور جے چک سلی چاڑے واقف کل سرارا ہوں سر سجدیوں نہ چکیے باہو پامے کافر کین ہزارہ ہوں. آج تحریک لبیک کے خلاف لوگ بڑے پروپیگنڈے کرتے ہیں، لیکن ان پروپیگنڈے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. یاد رکھو، انگلش میں کہتے ہیں گائز ٹو ڈے اسٹریٹ وے. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو نیک لوگ ہیں نا، ان کی مدد ہولی اونلی ورشپ یو اینڈ بیگ اونلی یور ہیلپ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہیلپ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی ان کو دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صدقے یہ دین کو پھیلائیں گے، اور دین ایسا پھیلے گا، پوری روئے زمین پر دین ایسا پھیلے گا کہ کونے کونے کے اندر لبیک کا نعرہ لگے گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تحریک لبیک کا یہ نعرہ گونجے گا اور گونجتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں کے اندر محبت اور اخلاص ہے، تو جس طرح وہ جانور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے نبی نے انہیں تحفہ دیا. میرے بھائی سفارش صاحب چوئی صاحب، آپ نے اگر یہ بزم سجائی ہے تو اللہ کے نبی آپ کو بھی تحفہ عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی آپ کے ساتھ ہے، آپ کی اس محبت کو، آپ کے اس کاوش کو، آپ کی اس عشق کو دیکھ رہا ہے. تو جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے، حافظ صاحب نے جو ٹائم دیا ہے، ٹائم تو میں بہت لگا سکتا ہوں، آپ کی دعائیں چاہیے، لیکن ان کے ٹائم کے اوپر میرے 2-4 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں یہ حاضری لگوانا چاہتا ہوں اپنے استاد محترم خادم حسین رضوی صاحب کی، کیونکہ میں آج کوئی بات نہیں کروں گا، میں وہی بات کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کی ہے، اور میرے پاس کوئی بات نہیں. تو بات یہی ہے کہ جب تک آپ کے سینے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی سچی اور سچی محبت نہیں، ہم نعرے تو مارتے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرہ تو ہم لگا رہے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں بیٹھ کے لگا رہے ہیں. دیکھو ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دی، اپنی بہنیں، اپنی مائیں، اپنی بیٹیاں، اپنے بچے چھوڑ دیے. نعروں سے کام نہیں چلنے والا. میرے نبی کا میلاد منانے والوں اس جگہ پہ بیٹھ کر بھائی سفارش صاحب کے گھر میں، حضور کے میلاد منانے والوں، حضور کی محبت آپ کو بلا رہی ہے، حضور کا عشق آپ کا طلبگار ہے. اگر آپ کے سینے میں حضور کی محبت ہے تو جب یہ جہلم کے اندر قافلہ پہنچے تھے، تیاری کر لو کہ ہم نے حضور کے اس میلاد والے قافلے میں بھی شامل ہونا ہے. حضور کی محبت لے کر نکلو. یہ لوگ ڈرا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. خدا کی قسم ہم نے 2 مہینے گجرانوالہ جیل میں گزارے ہیں، سینٹرل جیل کے اندر. یہ حضور کی محبت، جب آپ جیل میں جائیں گے نا، حضور کا عشق لے کر جائیں گے، اللہ کا نبی آپ کو ادھر کیا پتا اپنا جلوہ دکھا دے، اللہ کے نبی آپ کو اپنا دیدار کر دے. کیونکہ ہم ادھر تو مدینے کے گدا دیکھے دنیا میں امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر. ہم نے مدینے کے گدا تو بڑے دیکھے ہیں، لیکن قربان جاؤں نبی کی عظمت پر نبی کی نگاہ ہوتی ہے کو دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ سارے علامہ خادم حسین اللہ کے ولی کی یہ کرامت ہے کہ آج تحریک لبیک پوری دنیا میں، خالی یہ نہیں کہ کشمیر میں یا پاکستان میں، پوری دنیا میں تحریک لبیک کا نعرہ گونج رہا ہے. ہر طرف لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول، ہاتھ اٹھائیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. میں نے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت، آپ نے 2 مرتبہ کہنا ہے بلند آواز سے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مرنا مرنا ہر کوئی آکھے، آصف صاحب مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تو میں بھی آکھا مرنا، اور جس مرنے وچ میرا کملی والا راضی، اس مرنے کو کی ڈرنا. اے ڈرنا چھوڑ دو. میں پنجاب وچ رہنے والا بندہ تو پنجابی بول سکنا، تساں دی دعا نال تے سا ملوک بھی پڑھ کے تساں نے چسکے واسطے شعر بھی سنا سکنا، سب کچھ کری سکنا. لیکن میں ٹائم جڑا دیتا گیا، میں اس ٹائم وچ اپنا کام پورا کرنا چاہنا کہ تاکہ تساں نے دلے وچ بھی حضور نے محبت جڑی ہے وہ جگ مگاوے. اس واسطے رومی کشمیر عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ مرد کلندر کے فرمانے، آپ فرمانے نے ککھ سواد نہیں مصری
اندر ککھ سواد نہیں مصری اندر تے کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نال گلاں سونے نبی دیاں مٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نال میرے نبی دیاں جڑیاں گلاں نو بڑیاں محبت آلیاں تے مشری بھی تساں تکی ہے کھادی ہونی ہے تے مشری نہ بھی سواد اپنے ہی ہونا ہے کھنڈ نہ بھی سواد اپنے ہی ہونا ہے لیکن میرے نبی نے شان وچ عارفے کھڑی فرمایا وا انہاں مصریاں دے کھنڈاں دا کک سواد نہیں ہے سارا کچھ میرے نبی نے عشق وچ ہے اور پھر رومی کشمیر اگے کیا فرمایا اگلی گل جڑی انہاں آکھی ہے نا بڑی ڈیڑھی آکھی ہے جڑی تساں واسطے بہت ضروری ہے یہ سن سو گے تو تساں نے اندر ایک اور شمع دی روشن جڑی ہے جگمگائے گی آنے نے بال چراغ عشق دا میرا اے سینے چ تکے نا عاشق شمع لے کے آ رہے ہیں اے شمع جلا کے آ رہے ہیں اپنے سینے چ کوئی پرواہ نہیں رینجر کھلی ہے پولیس کھلی ہے کوئی پرواہ نہیں فوج ہے لیکن انہوں نے اندر حضور نہیں موج ہے حضور نہ عشق ہے تو رومی کشمیر عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ تے دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمین اے جڑے ساڈے دلے وچ دیوے جلنے نا حضور دی محبت نے اے خالی ایویں دیوے نہیں انہاں چ تیل پینا حضور دی ذات نال محبت کریا حضور دی ذات نال عشق کریا حضور دی ذات نال پیار کرنا اے دیوے ایویں نہیں پہ چلنے اج اسی جڑا چل رہے ہیں نا اے دنیا دیس مسافر خانہ میاں صاحب آکھے کوئی آوے کوئی جاوے کسی نے اتنے جرت محمد پکے ڈیرے لاوے اساں نے کوئی ضرورت نہیں اسی چند دیہڑے آیا دنیا دا پھر اساں دنیا چھوڑ دینی ہے ٹھیک ہے نا بابا فرید آکھیا نا کوئی مقصد پا گیا دنیا دا کوئی مقصد کل کے حل چلیا اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا کوئی رونق بن گیا پکھیاں دی کوئی رونق بن گیا پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا اب بڑے بڑے لوگ امیر ترین لوگ راجہ اقبال صاحب جنہاں کو دولت ہے مال ہے بڑا کچھ ہے لیکن بھائی سرور صاحب جلے جانے نہ تو خالی ہاتھ لے کے جانے بہتر اونٹ جنہاں نے خزانے دیا چابیاں لے کے جان تو انہوں نے نہ پتہ کہ ہے سکندر اعظم تو جس ویلے دنیا تو جان نہ ہاتھ باہر کڈی کے رکھن تو فرمایا مریداں پوچھیا بھی یہ سکندر بادشاہ سی گل کیا ہے انہاں آکھیا گل یہ ہے کہ میرے 72 خزانے اونٹنیاں چابیاں تو لے کے آمنے سن لیکن میں آج دنیا تو خالی ہاتھ جا رہا تساں اپنے ہاتھ وچ خزانے اگر چابیاں نہیں لینیاں نہ تو نکلو طریقے لبیک واسطہ ہے اپنے جان مال نہیں قربانی دیو نکلو کار بار چھوڑو اے زندگی تو ایک دن مرنا ہی ہے نا کسی نے ایکسیڈنٹ ہونا تو مری جانا کوئی ڈوبی جانا ہے انج بھی تو مرنا ہی مرنا ہے نا دوستو نوجوانوں بزرگوں تو جی حضور نے محبت وچ مرو گے حضور نے عشق وچ مرو گے تو راتی دنیا تک ملک ممتاز جے قادری نہ اور غازی عامر چیمہ شہید نہ غازی علم الدین شہید نہ تو کوئی مولوی تو نہیں سی کوئی عالم تے نہیں سی کوئی پیر تے نہیں سی خالی تساں دی طرح نوجوان سن تے سینے چ شمع دی اگ جڑی ہے چلی ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کتنا مقام عطا فرمایا آخری شعر لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملاں گے اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند حضور کی محبت میں درود پاک کا ہدیہ پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. کوئی بھی زبان خاموش رہ سے پڑھے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیے درود پاک بھیجنے کے بعد معزز سامعین اور بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، پر جن کی محفل میں آئے ہیں وہ ان کے ناموں سے باخبر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان. فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا روشن دلیل آ گئی، نور آ گیا. معزز سامعین، جس نے بھی میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور کی مجلس میں بیٹھے، آپ کے جلال کو دیکھا، آپ کے تبسم کو دیکھا، جو بھی میرے مصطفیٰ کے مجلس میں آیا، خدا کی قسم سبھی کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، سبحان اللہ. معزز سامعین، آج ہم ایک محفل میں تشریف فرما ہے، اور یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے. ایک وقت تھا اس طرح کی محفل صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں لگائی ہوئی تھی. مسجد نبوی زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، اور صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرما رہے تھے. کوئی غلام دوسرے غلام سے کہتا ہے کہ یارا، جو ہمیں نبی ملا ہے بڑی عظمتوں والا ہے، یارو جو نبی ہمیں ملا ہے بڑے مقامات اور شانوں والا ہے. میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے ذکر ہو رہے ہیں، کمالات کے ذکر ہو رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم
रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। इसी मजलिस से लजपाला का करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। किसका गुजर हुआ? मेरे और आपके लजपाला का करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, यहाँ तुम्हें किस चीज ने बिठाया है? निसाई की हदीस शरीफ है। फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, यहाँ पर तुझे किस चीज ने बिठाया है? फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ फकत इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला की हम्द कर रहे हैं, और उसके बाद हम रब्बे जुल जलाल का शुक्र अदा करते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने आपकी सूरत पर हम पर इनाम अजीम फरमाया, हम पर एहसान अजीम फरमाया। फरमाया, अच्छा, और मैं आपको इससे पहले कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, एक नुक्ता देना चाहता हूं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें लाजवाल तरह तरह की नेमतों से नवाजा। आप देख ले, ये आंखें भी रब की नेमत, रब की अता, रब का एहसान, नाक भी रब्बे जुल जलाल की नेमत, रब का एहसान, रब की अता। इसी तरह इंसान अपने जिस्म के हर हिस्से को देखे, खुदा की कसम ये सब रब्बे जुल जलाल की नेमतें हैं। रब्बे जुल जलाल ने हम पे एहसान फरमाया, हमें ये नेमतें अता फरमाई, हमें बोलने की नेमत अता फरमाई, हमें अकल अता फरमाया, हमें इल्म अता फरमाया, हमें शऊर अता फरमाया, और हमें बोलने की ताकत अता फरमाई, सुनने की समाअत अता फरमाई। इसी तरह हम शऊर रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान कि रब्बे जुल जलाल ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया। नारे तकबीर, या हुसैन, जिंदाबाद 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 लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें लाजवाल नेमतों से नवाजा, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे एक ऐसा एहसान फरमाया जिसे हम कहते हैं, जिसे मुफस्सिरीन भी कहते हैं, जिसे मुहद्दिसीन भी कहते हैं, मुहक्किकीन भी कहते हैं, कुतुब अब्दाल भी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो एहसान अजीम हमें अता फरमाया। और वो एहसान अजीम कौन सा एहसान अजीम है? वो मेरे और आपके लजपाला का करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना महबूब अता फरमाया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपको एक नुक्ता देना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि कोई बंदा किसी को अपना महबूब देता है जिसे वो दिल से चाहता हो? कोई भी नहीं देता। उससे गाड़ी मांगो, वो गाड़ी देगा। उससे दौलत मांगो, वो दौलत देगा। उससे दुनिया की और चीज मांगो, वो देने को तैयार है। उससे कहा जाए कि मुझे अपना महबूब दे दो, वो कहेगा निकल जा। क्या कहेगा? मेरे महबूब की तरफ देखना भी नहीं। मगर रब्बे जुल जलाल ने हम पर इतना एहसान अजीम फरमाया, अपना पूरा महबूब हमें अता फरमाया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और कौन देता है? यारो देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब लोग सवाल करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर जनाब सदीक़ अकबर भी थे। इससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। रब के महबूब
کو جو بھی کوئی دیکھتا تھا ایمان کی حالت میں، اس کا مقام اتنا ہو جاتا تھا کہ اس کے مقام تک نہ کوئی غوث نہ کوئی کتب. اور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یہ بتائیے اویس قرنی افضل ہے یا بلال حبشی افضل ہے؟ کیا سوال کیا گیا؟ اویس قرنی افضل ہے یا بلال حبشی افضل ہے؟ جناب والا سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جلال میں آگے فرمایا تم نے کہا کس طرح کی بات کر لی، تم نے یہ تصور کیسے کر لیا، تم نے یہ سوچ کیسے لیا، تم نے یہ ارادہ کیسے کر لیا کہ بلال کی شان اویس سے ملا رہا ہے؟ اویس تو عاشق تھا مصطفیٰ کا، اور بلال تو میرے مصطفیٰ کا دیدار 5 وقت کیا کرتا تھا. معزز سامعین، دنیا کے کسی محبوب کو دیکھیں، کسی بندے کے محبوب کو دیکھیں تو وہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انگلی اٹھانے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے میرے محبوب کی طرف تم نے دیکھا کیوں نہیں؟ مجھ سے دولت لے لو، مجھ سے شہرت لے لو، مجھ سے گاڑی لے لو، مجھ سے دنیا کی اور کوئی چیز لے لو، پر میرے محبوب کو مجھ سے نہ لو. اور قربان جاؤ ہم پر رب ذوالجلال نے اتنا احسان عظیم فرمایا، اتنا احسان عظیم فرمایا، ہمیں اور بھی نعمتیں عطا فرمائی. یہ جو نعمتیں مصطفیٰ ہمیں عطا فرمائی، خدا کی قسم رب ذوالجلال نے ہم پہ احسان عظیم فرمایا. خدا کی قسم ایک صحابی، ایک غلام جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ ابو جہل نے بھی مصطفیٰ کو دیکھا تھا. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابو جہل کو بھی، ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا تھا، ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا تھا، اور ابو بکر صدیق نے بھی حضور کو دیکھا تھا، مگر دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ سے پھوٹ پھوٹ کے محبت کرتے تھے. ان کے جو اندر کا جو آئینہ تھا، شیشہ تھا، وہ بالکل صاف تھا، اور ابو جہل اندر سے گندا تھا، مکار تھا. ہر جگہ پہ حضور نے اسے اسلام کی دعوت تھی، وہ مکرتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کی غزوہ بدر کے اندر جب اس کی موت ہوئی نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلام جاؤ ابو جہل کی گردن کاٹ کے میرے قدموں میں لے. اب اس مارکے میں کفار کو بدترین شکست ہوئی، کفار کے بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہوئے. جب ابو جہل کے پاس حضور کا غلام آتا ہے تو ابو جہل کہتا ہے میرا جب آپ سر کاٹو گے تو یہاں سے کاٹنا، یہاں سے نہیں کاٹنا، یہاں سے کاٹنا. میں کیوں؟ کیونکہ میں مکے کا سردار ہوں، تو مجھے جب لاشیں گردنیں اکٹھی کی جائیں تو پتہ چلے کہ ابو جہل کے اندر گھمنڈ تھا. اور حضور نے فرمایا ہر دور کا فرعون تھا، ہر نبی کے دور میں فرعون آیا ہے، اور میرے وقت کا فرعون ابو جہل تھا. معزز سامعین، میں بات کر رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سچے، وہ اچھے صحابہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا یہ صحابہ کا انتخاب خود خدا نے میرے لیے کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہت توجہ فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیار کے لیے مجھ محمد کو چن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیار کے لیے مجھ محمد کو چن لیا، اور میرے پیار کے لیے میرے اصحاب کو چن لیا. میرے پیار کے لیے میرے اصحاب کو چن لیا، میرے ابو بکر کو چن لیا، میرے عثمان، میرے عمر کو چن لیا، میرے علی کو چن لیا. خدا کی قسم صحابہ کی کیا کیا عظمتیں ہیں. اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ سب بچوں والے ہوں گے، اور کوئی
ابھی ان کے بچے چھوٹے ہوں گے. کیا کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کسی غلط صحبت میں بیٹھے, کسی غلط بندے کی یاری میں بیٹھے؟ کوئی نہیں چاہتا. کسی کا ذہن تصور بھی نہیں کرتا کہ میرا بچہ کسی غلط یاری میں لگے, نہیں تصور کرتا. سوچو, آپ اپنے بارے میں تصور نہیں کر سکتے تو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رب کیسے برداشت کرتا کہ ان کی جو ہے نا صحبت میں بیٹھنے والا ابو جہل ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. ان کی صحبت میں بیٹھنے والا عتبہ, شیبہ, ربیہ ہو؟ فرمائے نہیں, ان کی صحبت میں بیٹھنے والا یا صدیق اکبر ہوگا یا فاروق اعظم ہوگا. یہ شان, یہ عظمتیں فقط کیوں ملی صحابہ کو؟ یہ شان, یہ عظمتیں, یہ رفعتیں, یہ مقامات صحابہ کو فقط اس لیے ملی کہ انہوں نے غلام مصطفیٰ بنے. وہ غلام مصطفیٰ اور غلام مصطفیٰ کا پٹا جب گلے میں ڈال لیا تو مقام کیا ملا؟ فاروق تھے, عمر تھے, فاروق اعظم بن گئے, عثمان تھے, ذو النورین بن گئے. معزز سامعین, عیسائیوں کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے. اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی تو اس نے اس کتاب کو ٹائٹل دیا, اس کتاب کا سب سے پہلے عنوان دیا, اس کا نام رکھا یہ کہ 100 مشہور شخصیات. 100 مشہور شخصیات. تو وہ خود عیسائی تھا, کیونکہ اسے چاہیے تھا کہ سب سے پہلے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آغاز کرے. سب سے پہلے اس نے جو آغاز کیا, جس شخصیت کا نام لکھا, وہ میرے اور آپ کے لجپال آقا ہیں. جب اس سے پوچھا گیا یار آپ تو عیسائی ہے, آپ کو تو چاہیے تھا آغاز میں جناب عیسیٰ روح اللہ کا آغاز کرتے, آپ ان کی شخصیت کو آپ فالو کرتے, آپ نے کیا کر دیا؟ فرمایا میں نے دیکھا, میں نے ریسرچ کیا کہ کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جس کا چرچا دنیا کے کونے کونے کے اندر ہے, اور مومنوں کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت پھوٹ پھوٹ کے ہے. فرمایا پھر میں نے سب سے پہلے محمد عربی کا نام چن لیا. فرمایا میں آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ دنیا والے, یہ مشرق اور مغرب اور شمال جنوب والے میرے مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے, اتنی لازوال محبت کرتے ہیں. فرمایا میں اس ریسرچ پہ پہنچا, اس نتیجے پر پہنچا. فرمایا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک مخلوق ایک دفعہ ختم ہو جائے, ایک دفعہ ختم ہو جائے, پھر بنے, پھر ختم ہو, پھر بنے, پھر ختم ہو, پھر بنے, حتیٰ کہ 9 دفعہ. فرمایا 10ویں دفعہ پھر کائنات بنے اور ان لوگوں سے پوچھا جائے بتاؤ تم کس کا نام لوگے؟ وہ سب کہیں گے محمد عربی کا نام لیں. اہل خانہ کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ 4:30 بجے دعا کرنی ہے. 4:30 بجے سے ابھی ٹائم باقی ہے. حضرت مولانا محمد آصف خان اتاری صاحب نے بہت اچھا بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں مزید برکتیں اور رفتیں عطا فرمائے. ایسے ہی ہمارے اندر جذبہ پیدا کریں گے علماء کرام تو یہ شمع آگے جا کے چلے گی. شمع چلتی تب ہے جب کوئی اس کو چلانے والا ہو. استاد محترم نے شمع کو چلایا, تحریک لبیک کو بنایا, چلایا. آج پوری دنیا میں, پورے ورلڈ میں, خالی یہ نہیں ہے کشمیر پاکستان میں ہو رہا ہے, پورے ورلڈ میں. تو آپ سے یہی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر محبت اور اخلاص ہونا ضروری ہے. 1-2 منٹ چلو میں 1-2 بات کر دوں, اب میرا اختیار تو نہیں ہے, لیکن اہل خانہ کی طرف سے کہا گیا ہے 4:30 بجے دعا ہوگی. حضرت فاطمہ الزہرا, سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا, آپ کی ایک لونڈی تھی. وہ لونڈی جو ہے نا, وہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں بیٹھتی تھی تو آپ کو دیکھتی بڑی خوش ہوتی. تو حضرت
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جب جدا ہوئی نا، یہ بڑی قابل محبت اور قابل عزیز بات ہے جو آپ لوگوں کے لیے ہے، اور یہ خالی تاریخ کے حوالے سے ہے، کیونکہ میرا کام یہی ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ میں جا کے نقابت کروں، خطاب کروں، تو حضور کی محبت اصل تحریک کے اندر محبت ہے، یہی بات ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کی جو کنیز تھی نا، وہ جب آپ سے جدا ہوئی، امام حسن امام حسین پیدا ہوئے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ پیدا ہوئیں، تو وہ جب جدا ہونے لگی نا، تو اس نے پتہ کیا کہا، جب دمشق کی طرف چلنے لگی تو اس نے کہا، بی بی جی میں نے آپ کی بڑی ڈیوٹی دی ہے، بڑی خدمت کی ہے، میں نے آپ سے بڑا پیار بڑی محبت کی ہے، تو جاتے ہوئے مجھے کوئی وصیت کر دیں۔ آپ کے کوئی باؤ اجداد دنیا سے جاتے ہیں نا، وصیت کرتے ہیں یہ زمین کا خطہ جو ہے اللہ کے گھر کو دے دو، آپ دے دیتے ہیں، چاہے وہ کروڑوں کا ہو آپ دے دیتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز نے جب یہ کہا نا، آپ نے فرمایا، بڑی قابل غور بات ہے، آپ کے دلوں کے اندر اثر کرے گی، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مظلوم آپ کے پاس آ جائے اس کی مدد کرنا، جب کوئی مسافر آ جائے اس مسافر کا خیال رکھنا، اور فرمایا تیسری بات یہ ہے، جب کوئی قیدی آ جائے نا آپ کے پاس، اس قیدی سے محبت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی خدمت کرنا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جب پردہ ہوا، آپ انتقال کر گئیں، تو وہ عورت جب آتی ہے نا دمشق کے اندر، دمشق شہر کے اندر، تو امام حسین علی مقام کرب و بلا میدان کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، وہ سر لے کر جا رہے ہیں، تو سارے تماشائی جو ہے نا وہ چھتوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، جس طرح آج تماشائی دیکھ رہے ہیں، تماشائی بھی ہیں جو اس مجمع کو دیکھ رہے ہیں تحریک لبیک والوں کو، اور کچھ عاشق ہیں جو عشق کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور مسجدوں میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر نہ پا سکا، میرے مولا یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ جب وہ یزیدی قافلہ دیکھتا ہے نا چھتوں پہ بیٹھ کر، تو وہ عورت بھی اس چھت کے اوپر بیٹھی تھی، حبشہ کے رہنے والی تھی، ان کا نام جب لوں گا آپ کو ٹھنڈک پڑے گی، وہ بھی چھت کے اوپر بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ سارے سر شہید ہوئے ہیں، تن سے جدا ہیں، تو وہ سروں کو دیکھ کر رونے لگی، وہ سروں کو دیکھ کر رونے لگی، اور نیچے آئی، اور آ کر اس نے پتہ کیا کیا، اس نے ان قیدیوں کی خدمت کرنا شروع کر دی، ان سے محبت کرنا شروع کر لی۔ اس قافلے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ موجود تھیں، اور امام حسین علی مقام کا تن سے سر جدا تھا، وہ بھی تن موجود تھا، اور امام زین العابدین بھی اس بزم کے اندر موجود تھے۔ جب وہ تماشائی نیچے آئے نا، تو بی بی کو دیکھا کہ بی بی نے ان سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، بڑا عشق کیا، ان کی خدمت اور تواضع کی۔ جب وہ تواضع خدمت کرنے کے بعد چلنے لگے نا قافلے والے، انہوں نے پوچھا، بی بی یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ فرمایا میرا نام بی بی فضہ سلام اللہ علیہ ہے، میں حضرت فاطمہ کی کنیز تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا جب قیدی تمہارے پاس آ جائیں، جب مسافر تمہارے پاس آ جائیں، جب مظلوم تمہارے پاس آ جائیں، تو ان کی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور میں نے ان کی یادداشت کو آج زندہ کیا ہے، ان کی وصیت کو زندہ کیا ہے۔ فرمایا اب تم ہم سے کیا لینا چاہتے ہو؟ اور بی بی کہتی ہے، بی بی فضہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں آپ سے اور تو کچھ نہیں مانگنا چاہتی، میں یہ چاہتی ہوں کہ بی بی فاطمہ کی کوئی بیٹی جس کو میں کھلایا کرتی تھی، جن کو میں اٹھایا کرتی تھی، جن سے میں محبت کرتی تھی، اگر وہ ہے تو مجھے آج ان کی زیارت کر دیں اور ان کی زیارت کرا دیں۔ تو خدا کی قسم بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ جب نکلا تو بی بی زینب نے سینے سے لگا لیا، فرمایا وہی فاطمہ کی بیٹی میں ہوں، وہی بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں ہوں۔ اور بی بی فضہ کو سینے لگایا، فرمایا تو میری ماں کی کنیز ہے، تو نے میری ماں کی خدمت کی ہے، آج میں بیٹی تمہیں صلہ یہ دیتی ہوں، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ نہیں جائیں گی ہمارے ساتھ۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہ، بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ اور سنو، جب وہ لشکر یزیدی کے سامنے پہنچا، جس طرح یہ لشکر آج ہمارا آ رہا ہے، بڑی گونج سے آ رہا ہے، بڑے نعروں سے آ رہا ہے، بڑی محبت سے آ رہا ہے، بڑے عشق سے آ رہا ہے، اسی طرح وہ لشکر جب پہنچا تو یزید نے پتہ کیا کہا؟ یزید نے کہا، اے عورت تو کون ہے؟ فرمایا میں حبشہ کی عورت ہوں،
میرا نام پتہ کیا بی بی فضہ سلام اللہ علیہ ہے، اور فرمایا کوئی ہے جو ان کو ہاتھ لگائے امام زین العابدین کو اور بی بی زینب کو ہاتھ لگائے، کوئی مائی کا لال ہے تو آگے بڑھے، میں بوڑھی ضرور ہوں لیکن میرے اندر اسلام کی غیرت ہے، میرے اندر اسلام کا جذبہ ہے، اور فرمایا میں مر جاؤں گی بوڑھی ہو کر، اپنی جان دے دوں گی لیکن فاطمہ کی بیٹی کو آنچ نہیں آنے دوں گی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو آنچ نہیں آنے دوں گی، کوئی انہیں تکلیف نہیں آنے دوں گی۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو یزید جب آگے بڑھنے لگا، یزید کا اپنا لشکر 10,000 کا تلواریں لے کر نیام سے باہر نکالی تلواریں اور سامنے آ گیا اور کہا کوئی ہے رہنے والی ہے، اس کا نام بی بی فضہ سلام اللہ علیہ ہے، اور فرمایا ہم حبشی ہیں، ہم جان دے دیتے ہیں لیکن اپنی ماں بہن کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ آج سنیو جاگ جاؤ، سنیو جاگ جاؤ، اور یہ قافلہ رواں دوا ہے، خون کے آنسو میں روتا ہوں، میرے بس میں ہوتا خدا کی قسم ایک ایک کر کے میں ان کے ٹکڑے کر دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، لیکن میرے اندر سینے میں محبت ضرور ہے، محبت ضرور ہے۔ میں اگلے دن ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کتاب میں نے اٹھائی، بشیر نام کا ایک ڈاکو تھا، بشیر نام کا ایک ڈاکو تھا، بشیرہ اسے کہا جاتا تھا۔ تو جب وہ ڈاکو مسجد میں کبھی نہیں گیا تھا، نہ اس نے مسجد کو دیکھا تھا، تو علماء نے دیکھا نا کہ میں روزانہ تقریریں کرتا ہوں، بعض و نصیحت کرتا ہوں، یہ مولوی صاحب وصیت کرتے ہیں، سارے نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں، تو اس نے کہا آج میں بشیرے کے ڈیرے پہ چلتا ہوں۔ جب وہ بشیرے کے ڈیرے پر گیا نا، بڈیرا تھا نا، جب ادھر پہنچا نا، اس نے کہا او بشیرے میں تیرے پاس آ گیا ہوں مولوی ہو کر، عالم ہو کر، لیکن میں تیرے پاس اس وجہ سے آیا ہوں، میں نے نبی کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، تو نے میرا ساتھ دینا ہے۔ بشیر ڈاکو نے کیا کہا، جا میرے مسجد میں اعلان کروا دے کہ یہ بشیرے کا اعلان ہے کہ کوئی آج اپنے گھر میں نہیں رہے گا، سارے نبی کے ناموس کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑیں گے۔ جب اتنے بڑے ڈاکو کا اعلان ہوا، سن لو میرے نبی کا میلاد منانے والوں، میرے نبی سے عشق کرنے والوں، میرے نبی کے دیے جلانے والوں، میری نبی کی شمع کو روشن کرنے والوں، میرے نبی کے پروانوں، میرے نبی کے دیوانوں، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، بشیرے نے جب یہ اعلان کیا، رات کو سویا بشیرہ اور میرے اور آپ کے آقا آگے، آپ کے آقا نے اپنا جلوہ دکھایا، کہا بشیرے تو ڈاکو تھا، تو چور تھا، تو کچھ بھی تھا، لیکن آج تو کتب بن کے جائے گا۔ میرے نبی کی ناموس پہ پہرا دیا ہے، تو نے میرے نبی کے عشق میں اپنی شمع کو جلایا ہے، آج تو خالی نہیں جائے گا، آج ڈاکو نہیں رہے گا، بلے اللہ کا ولی بن جائے گا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔